السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ نے سن کے نتیجے خود ہی بہت سارے نکال لیے ہوں گے، اور ہماری طرف سے باتوں کے کوئی نتیجے نکالنے کے لیے یہ پروگرام نہیں ہوتا۔ اور دوسرا، یہ غلط فہمی کم از کم مجھے نہیں ہے کہ ادھر سے یہ جو گفتگو کی ہے، یہ کوئی دنیا میں جو ڈائنامکس چل رہی ہیں، یہ باتیں ان پہ کوئی اثر ڈال سکتی ہیں۔ یہ صرف یہ بتانا اس سے مقصد ہوتا ہے کہ ہم اپنی جگہ پہ کیسے سوچ رہے ہیں، ہم اپنی جگہ پہ کیسے دیکھ رہے ہیں۔ اور آج اگر ہمیں پتہ چل بھی جائے کہ ہماری طرح دیکھنا جو ہے وہ سود مند ہے کہ نہیں، اس کے باوجود انسان بات کرنا بند نہیں کر سکتا، اس کے باوجود انسان سوچنا بند نہیں کر سکتا۔ عباس تابش کا ایک شعر پرانا پڑا ہوا ذہن میں آ گیا ہے کہ تیری آنکھوں سے اپنی طرف دیکھنا بھی عکارت گیا، یعنی پہچان کا یہ نیا سلسلہ بھی عکارت گیا۔ تو وہ چیزیں عکارت تو جاتی رہتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اتنی موٹی کتاب بھی وہ لکھ دیتی ہے انہوں نے اپنے شعری تخلیقات کی۔ تو اس سے تعلق بہت کم ہوتا ہے کہ امپیکٹ کیا آ رہا ہے۔ امپیکٹ کا تو ظاہر ہے، یہ جو چیس بورڈ ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے، اس میں جو نظر آنے والے مہرے ہیں وہ بھی ہمارے بس سے باہر ہیں، اور ان نظر آنے والے مہروں سے ہٹ کے ان کے پیچھے جو پرائم موور ہے وہ بھی اپنی اس کی گیم ہے، اس کا اپنا سلسلہ ہے، کائنات بھی اسی کی ہے۔ جیسے اس نے پیدا کی ہے ویسے اس کو وائنڈ اپ کر لے، 10 دفعہ اجاڑ کے 10 دفعہ آباد کر دے، اس کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، نہ کوئی وہ کسی کو جواب دے ہے۔ لیکن یہاں ہمیں جو کچھ بینے سنائی جاتی ہیں، کچھ بانسریاں بجا کے کچھ افیم کھلائی جاتی ہے، وہ کبھی کبھی بندے کو بیٹھے بیٹھے بات کرتے ہوئے غصہ آ جاتا ہے کہ یار انج نہ کرو، اسی برکیاں کرنا انج نہیں پاندے، منہ پائی دیاں نے، سانوں بھی سمجھ آؤندی پئی ہے۔ اس میں سے کچھ پوائنٹس ایسے ہیں کہ اس میں انسانوں کے جو سوچنے والے ہیں سوشیولوجیکل پرسپیکٹیو میں، سوشیو پولیٹیکلی، سوشیو اکنامیکلی، ان کے سامنے کچھ باتیں بہرحال منہ بھر کے کہنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات، اقوام متحدہ اور اس کی سیکیورٹی کونسل، یو این سیکیورٹی کونسل، یہ موقر ادارہ ہوا ہوگا کسی زمانے میں، یہ کریڈیبل آرگنائزیشن ہوگی کسی زمانے میں، اس وقت نہیں ہے۔ اور بنیاد اس کی پیچھے ہی رکھ دی گئی تھی کہ جب 4-5 ملکوں کو ویٹو کا اختیار دے کے تو باقی جو 190 یا 100 یا 150 جتنے بھی ملک ہیں وہ سارے ترکڑی میں تولے جائیں تو وہ ایک کی طرف، اور ویٹو والا ایک ویٹو کر دے تو بس اس وقت انصاف کا خون ہوتا ہے، تو ہو انسانیت کا، ہو انسانی حقوق کا، ہو یا نیشن سٹیٹ کی بارڈرز کا ہو، پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو پہلی تو سوال یہ ہے کہ جس آرگنائزیشن نے جب بھی پاؤں جلیں تو اپنے بچے پیروں کے نیچے، یعنی غریب ممالک کو، نان ویٹو کنٹریز کو اپنے پیروں کے نیچے رکھ لینا ہے آگ، جلتی ہوئی آگ میں، اس کا ممبر بننے کی کوئی سینس نہیں بنتی۔ اور چلیں پہلے جو آپ کے یونیسیف تھے، جو کسی غریب ملکوں میں کوئی ہیلتھ کا پروجیکٹ چل جاتا تھا، کوئی ایجوکیشن کا یا دیگر ہیومن رائٹس کی مختلف ایفرٹس ہو جاتی تھیں، جنرل سیکرٹری کا بیان آ جاتا تھا، مان لیا جی۔ لیکن اتنی ننگی ننگی جو بے ایمانی ہے وہ اسی فورم کو استعمال کر کے کرنی ہو، اگر اسرائیل پہ حملہ ہو تو سیکیورٹی کونسل کا اجلاس کل طلب کر لیا جائے، اور غزہ میں بچے مرتے رہیں تو 2 سال بھی طلب نہ ہو،
اور طلب ہو بھی جائے تو اس میں کیا کر لے گا؟ پھر وہ قراردادوں کی زبان، جب ایٹراسٹیز جو ہیں وہ اسرائیل کی طرف سے کمٹ کی جا رہی ہوں تو وہ پچھلی جو قراردادیں ہیں ان کا بڑا متن پڑھنے والا ہے، اسرائیل جو تم کر رہے ہو ہمیں یہ بہت برا لگ رہا ہے، پھر اگلی قرارداد میں کہنا کہ ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ ہم اسے برا منا رہے ہیں، ہم نے تمہیں پہلے بھی 2 دفعہ بتایا تھا کہ ہم بہت برا منا رہے ہیں، ہم اب پھر بتا رہے ہیں کہ ہم بہت برا منائیں گے۔ یہ قراردادیں ہیں۔ لیکن جب ایران کی باری آئے یا پرسونا نان گراٹاز کی باری آئے یا اس کی باری آئے جس کو امریکہ پسند نہیں کرتا، اور سوال یہ ہے کہ بھائی امریکہ مطلب کیا؟ کب تک لوگ اس طرح دیکھیں گے کہ if you are with us آپ ہمارے ساتھ ہیں یا آپ ہمارے دشمن ہیں؟ تو جب اس طرح یہ ریسیپی ہو نا آپ کے تعلقات رکھنے کی، تو انسانی فطرت کی ایج اولڈ پتہ نہیں صدیوں سے بعض پسند ناپسند اور اس کے آگے انسٹنکٹس اور جبلتیں ہیں، وہ پھر بعض دفعہ ساتھ چل نہیں سکتی۔ اب معاملات تقریباً وہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ ان پہنچے ہوئے معاملات کے ساتھ اب اس کا دانشوری سے کچھ نہیں بننا، اور اس کا اب آپ کی جو کلا بازیاں ہیں اور ڈپلومیٹک شاطر پنے جو ہیں ان سے اب بگڑنا بھی کچھ نہیں ہے، کیونکہ اب تو آگئی وہ بالکل ڈائریکٹ کہ اچھا ہیں آدمی ہم تمہارے جیسے، جو تم کرو گے سو ہم کریں گے۔ اب ایران نے اور کیا کیا؟ یہی کیا ہے نا۔ اسرائیل کے پاس ایٹامک نیوکلیئر ساری قسم کی پاور اور کیپیبلٹی موجود ہے، اور اس نے کسی پروانے پہ دستخط نہیں کر کے دیے ہوئے کہ میں اس کو اس طرح استعمال کروں گا اور اس طرح استعمال نہیں کروں گا، یا اس کا کوئی ایس او پی جو ہے وہ دنیا کے سامنے جواب دہی والی اس کے سامنے کوئی نہیں ہے۔ اس کی انسپیکشن جائیں نہ ذرا کر کے آئیں، تو کرواندہ ہے آئی اے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی دے انسپیکٹر جان ہو دے حل پھر مائیا خطان رہا سی جا تھنی بنا رہا سی، یہ سرگودے کے رانجھے جو ہیں وہاں جو فکرہ بولا جاتا ہے کہ مائیا باز تبھی آئے گا جب بوتھی بنوا کے آئے گا واپس، اور ادھر جو ہے وہ پوچھل کنڈ تے رکھ کے تے جدھر مرضی انسپیکٹر ٹور پیندے نے کہ اسی فلانے دے بھی چیک کرنے نے تے اسی فلانے دے بھی چیک کرنے نے۔ بھئی تسا کی چیک کرنا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ سامنے کی چیزیں ذرا دیکھیں، جس نے اپنی ایٹامک کیپیسٹی سرنڈر کی یا اس پہ کمپرومائز کر گیا، جو ابھرتی ہوئی طاقت، اس کو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ امریکہ یا اسرائیل یا یہ جو طاقتور دھڑے اور یہ انسپیکٹر جو پوری دنیا کے بنے ہوئے ہیں۔ شمالی کوریا نے آکھیا میں نہیں جے کراندا، انہوں کوئی جا کے نہیں پوچھتا، اس سے کوئی بات ہی نہیں کرتے۔ اور میں نے جیسے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ نیوکلیئر کیپیسٹی کی بنیاد پر اگر پریمپٹیو سٹرائکس ہی جو ہیں وہی حل ہیں تو سارے نوں پہلا تے سب سے زیادہ امریکہ کے پاس ہے نا، تو روس کو اور چائنا کو اور جتنوں کے پاس ہے، فرانس کو، انہاں سارے نوں رل کے پہلا امریکہ نوں کٹنا چاہیے، وہی ساڈی وہی پریمپٹیو سٹرائک ہے۔ لیکن ایسا ہے نہیں، دنیا تماشبین بن کے اور اس کے جو کرتے دھرتے ہیں وہ اب کسی اتنی بڑی گیم کے طرف چلے ہوئے ہیں کہ جن کے بعد ان کا خیال ہے کہ دنیا بچ جائے گی۔ دنیا نے کہاں بچنا اس کے بعد؟
وہ آئنسٹائن والی جو بات ہے کہ تیسری جنگ عظیم جو ہے وہ تو پتہ نہیں اس میں کیا کیا ہتھیار استعمال ہوں گے، لیکن چوتھی جو ہے وہ پتھروں اور ڈنڈوں سے ہی لڑی جائے گی، کیونکہ چوتھی ورلڈ وار تک پھر کچھ نہیں بچنا۔ لہٰذا اب آپ دن بدن جا چکے ہیں اور اپنا ملک جو ہے دھڑا دھڑ اس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اب تو یہ سوچا جا سکتا ہے کہ لیسٹ ڈیپینڈنٹ کیسے ہوا جا سکتا ہے، کم سے کم کیسے، مثلا میں اب خیر آپ کو اس تھیوریٹیکل گفتگو سے کیا، وہ جو بعض لکھنے والے ہیں انہوں نے تو وہ کل ایک نے ہمارے اس میں کیا ہوا تھا کمنٹ کہ اتنے لمبے طویل دورانیہ کا پروگرام نہ کیا کریں، اکثریت کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ بھائی اکثریت سنتی کب ہے؟ ہمیں اکثریت کوئی نہیں سن رہی، یہ تو چند بیوقوف یا چند وہ جنونی جو اکیلے بیٹھ کے سوچنے کی بجائے 15-20 ہزار بندے بیٹھ کے سوچنا شروع، صرف یہ طبقہ سن رہا ہے، اور وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جس انجام تک اور جس حد تک دنیا کو لا چکی ہے اب انسانی لیڈرشپ، انسانی عقل، زمینی کوششیں جس مقام تک لے آئے ہیں، اس کے بعد اکثریت ویسے ہی بچتی نظر نہیں آ رہی۔ وہ تھوڑے سے جو جس طرح کے بچنے ہیں ان کو پھر دماغ چاہیے، ان کو سوچ چاہیے، وہ الٹ پلٹ کے چیزوں کو دیکھیں گے، وہ یہ ایسا کیوں نہ کریں تو کیوں کریں، نہ کریں تو کیوں نہ کریں، وہ ان کے ہاں اس طرح کی سوچیں آئیں گی، پھر وہ احساس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ ثاقب زیروی صاحب نے فرمایا اپنی ایک نظم میں کہ کم مایا ہے پر قدرت نے ہمیں احساس کی دولت بخشی ہے، ہر آنکھ سے آنسو پونچھیں گے، دکھ بانٹیں گے سب انسانوں کا۔ تو یہ اس طرح کا کوئی پلیٹ فارم ہے، اس میں یہ کچھ نہیں ہونا کہ یہ بڑی جناب آج اسی اتنے گل پہ کرنے ہیں، سویرے دنیا نے اپنے طریقہ کار چینج کر لینا، کوئی بھی نہیں بدلے گا، کسی نے بھی نہیں کچھ کرنا۔ وہ تیار ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کے جو اپنے مطلب ٹرمپ ہے نا، ٹرمپ ادھر ایران کا اس نیوکلیئر فیسلٹی کو ڈیپ ڈاؤن جا کے اٹیک کرنے کے لیے وہ B-2 طیارے کے ساتھ اور پتہ نہیں کتنے ہزار پاؤنڈ کے وزنی بم کے ساتھ، لیکن وہ اس کے پاس ایئر بورن آپشن بھی ہے اور اس کے پاس بنکر بھی اس طرح کے ہیں، اور اس کا طیارہ بھی جو ہے وہ ایٹم بم اور اٹامک حملہ پروف ہے، ایئر فورس 1۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک طرح کی نمرودیت ہے کہ وہ پوری جنت بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن تاریخ انسانی یہ بتاتی ہے زندگی پہ اس زمین پر جتنے بھی ادوار گزرے ہیں طاقتوں کے، ان ساروں میں ایسے ہی ہوتا تھا۔ اس وقت کے اویلیبل ریسورسز میں جہاں جہاں فرعونیت اور نمرودیت اور اس طرح کی تکبر سے بھری ہوئی طاقتیں جو ہیں وہ ایک دفعہ دنیا پہ چھائی ہیں، تو انہوں نے یہی سمجھا تھا کہ ساڈے ایئر فورس 1 ہے نا صرف، تو اس حالت میں وہ اپنے آپ کو بچا لیں گے، باقی پبلک جائے بھاڑ میں، بلکہ ان کے لیے وہ بھاڑ اور جہنم ہی تو تیار ہو رہا ہے۔ لہٰذا یہ جہاں تک اب پہنچ چکی ہے بات، اس میں تو کچھ سچ مچ کے فیصلے کرنے کا البتہ وقت ہے۔ پنجابی میں کہتے ہیں کہ کال لنگ جاندے نے کالخاں ساری عمر نال رہندی ہیں۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، کال کہتے ہیں قحط کو، بھوک مری کے جو زمانے آ جاتے ہیں خشک سالی کے نتیجوں میں یا کسی اور وجہ سے، تو وہ جو کال ہے کہتے ہیں وہ تو گزر جاتے ہیں، لیکن اس کال اور قحط کے دنوں میں جو منہ کالا کروانے والی حرکتیں انسان کر جاتا ہے وہ ساری عمر یاد رہتی ہیں۔ اس وقت اس چیز کی ضرورت ہے کہ کال تو اب پڑھنا ہی پڑھنا ہے،
تو اس کال کے اندر منہ کالا کروانے سے بچنے کے کیا کیا ایٹیکیٹس اختیار کیے جا سکتے ہیں. اسی کو انسان اس طرح بھی استعمال کر سکتا تھا کہ راکھ ہونے میں کیا ملے گا تمہیں، اطہر نفیس نے کہا تھا. ہاں اسی آگ سے بنا لو کچھ، اس سے کچھ بن بھی سکتا تھا کہ ایران پر تو لگا دیں پابندیاں امریکہ نے بھی اور لگوا دیں اسرائیل نے، تو جو باقی جگہ پہ جنہوں نے اس کا ساتھ دینا ہے وہ اپنے اوپر آپ پابندی لگا دینا کہ جاؤ اپنے گھر رکھو، سن تو اڈنا کام کوئی نہیں. کتنے ملک ہیں جو یہ کہیں کہ ایک طرف آپ بم برسانے اور ختم کرنے اور صفحہ ہستی سے مٹانے کی بات کر رہے ہو، اس کے بعد ہمارے حلق سے اترتا ہے کہ ہم تمہارے مالز پہ جو کیفے ہیں اور آپ کے جو سٹار بکس ہیں ان کے بغیر ہمیں کافی ہمارے حلق سے نہ اتر، کافی وقت سے پینی کیوں؟ یہ جتنی شکلیں بنائی ہوئی ہیں مطلب یہ سارا طاری کیا ہوا اور اوڑا ہوا سسٹم ہے نا. تو جس دن یہ تباہی پھرنی شروع ہو جاتی ہے اس وقت آپ پھر بیئر منیمم پہ آتے ہیں. تو جو وہ بیئر منیمم ہے وہ اگر اب اڈاپٹ کر لیں مسلمان حکومتیں، جو کہ انہوں نے کوئی نہیں کرنا، لیکن جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ان کو یہ کہیں کہ اس اقوام متحدہ دی سانوں پھر کی لوڑ ہوئی. اگر اقوام متحدہ نے یہی کچھ کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری ممبرشپ کے میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ اور سگنیچرز کے ساتھ آپ اس ٹول کو استعمال کرتے ہوئے ظلم ہمیں پہ کریں گے اس کے تھرو. تو جب آپ نے یہی کچھ کرنا ہے تو آپ ویسے ہی کرتے رہیں، ممبر بن کے ذلیل ضرور ہونا، ویسے کرتے رہیں. لیکن جب اس طرح کی آپ سچائی بیسڈ جواب دیں گے پھر وہ جواب دے کون؟ کل ایک دوست نے کہا کہ وہ جی فیلڈ مارشل کو اور آرمی چیف کو بلایا ہے ٹرمپ نے اس پہ 1-to-1 میٹنگ کے لیے اور دہرانے کے لیے اور کھانے کے لیے. تو یہ کیا بات ہوئی؟ صدر اور وزیر اعظم جو ہیں ان کو بلانا چاہیے تھا. ان کے مطلب جو ان کی ایس او پیز ہوتی ہیں، جو ان کا ڈیکورم ہوتا ہے. تو میں نے کہا یار یہ غلط فہمی تو آپ کو ہے نا. ٹرمپ صاحب نے تو بالکل حقیقت پسندانہ بات کی ہے. حقیقت پسندی کا تقاضا یہ تھا کہ اگر آرمی چیف کو صدر اور وزیر اعظم نے لگایا ہوتا تو پھر وہ ان کو ہی بلاتا، لیکن چونکہ آرمی چیف نے صدر اور وزیر اعظم لگائے ہوئے ہیں، اس نے رکھے ہوئے ہیں نا، خود رکھے ہوئے ہیں. تو ٹرمپ اب اتنی بیوقوفی کیا کرتا کہ وہ اسے پتہ بھی ہے کہ ان دونوں کو، صدر کو اور وزیر اعظم کو، کس نے لگایا ہوا ہے، تو وہ پھر جس نے لگایا ہے اس کو چھوڑ کے تو جن کو لگایا ہوا ہے ان کو بلا لیتا. یہ غلط فہمی، یہ خود فریبی آپ کو زیب دیتی ہے، دنیا کی حکومتوں کو اس سے کیا. اور امریکہ کی تو پوری ہسٹری ہے کہ وہ اپنے مفاد کی خاطر ایک ہی وقت میں ڈیموکریٹائزیشن اور جمہوریت پسندی کے نعرے لگاتا اور جمہوریت کے گیت گاتا اپنے مفاد کے لیے جہاں دل چاہے وہاں ڈکٹیٹر کے ساتھ سمجھوتا کرتا ہے، جہاں دل چاہے وہاں ڈکٹیٹر کھڑے کروا لیتا ہے. یہ مصدق گورنمنٹ اور شاہ، ان کے درمیان جو کچھ اسی ایران میں اس نے کروایا تھا. تو یہ ساری تماش بینی کی ایک لمبی تاریخ ہے اور یہ چلتا رہنا ہے. اب صرف اتنا ہے کہ عام انڈیویجول جو ہے وہ جس دن یہ ونٹر آف دا ورلڈ اور دنیا میں وہ جو ایک قیامت ٹوٹنی ہی ٹوٹنی ہے، اس کے بعد جو بچیں گے وہ کم از کم آج سے، اب سے یہ سوچنا شروع کر دیں کہ وہ جو اپنے انسانی اوصاف ہیں وہ بچا لیں. ملک تو نہیں بچتے نظر آتے. اب اسی پہ
اس حصے کو بس کرتے ہیں. ابھی جو ظہرانہ تھا اس پہ میں نے سوچا ہوا تھا کہ ادھر ویسٹرن سوسائٹی کا یہ ایک فکرہ ہے کہ دیر از نو فری لنچ، کہ فری کا لنچ تو کوئی بھی نہیں کرواتا. تو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کو جو لنچ کروایا گیا ہے وہ فری نہیں ہے، اس کے ساتھ بہت کچھ اٹیچڈ ہے. اس پہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بات کر لیں گے. اللہ کے حوالے.